لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواصل حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صلوات پر دیجئے محمد وآل محمد. ناظرین محترم، مومنین کرام، ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، اگر کوئی شخص ایک نیکی انجام دے، خداوند عالم اس سے 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور یہی ایک نیکی 10 سے بڑھ کر 70 بھی ہو جاتا ہے، 70 سے بڑھ کر 100 ہو جاتا ہے، 100 سے بڑھ کے 1000 تک پہنچتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی غریب کو، کسی محتاج رشتہ دار کو مدد کرتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے، تو 1 روپیہ آپ کو 70 کر دیتا ہے خداوند عالم، یا آپ کے والدین صلہ رحم کے لیے۔ لیکن اگر یہی 1 روپیہ اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ، طالب علم جو تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں، ان پہ خرچ کریں تو 1000 ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم چاہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کے حسنات اور نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ مومنین کرام، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کل میں نے اس کا 2 پوائنٹ عرض کیا تھا کہ سائل آ کے امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، گناہوں پہ صبر نہیں کر پاتا ہوں، اب مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو امام نے کہا تم 5 چیزیں کر لو، 5 کام انجام دو، اس کے بعد جو گناہ کرنا چاہے، جو کرنا چاہے کر لو۔ تو اس میں ایک چیز جو تھا، اللہ کے حکومت سے نکل جاؤ اور اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ تو کوئی اللہ کا رزق کے بغیر کیا کھائیں گے؟ ناممکن ہے۔ انسان اگر غور کرے کہ آپ جو بھی غذا کھا رہے ہیں، جو ہوا آپ سانس لے رہے ہیں، جن فضاؤں میں، ہواؤں میں اجناس تیار ہوتے ہیں، گیہوں، چاول، دال، جو بھی ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فروٹس ہو یا اس کے علاوہ ہو، یہ سب اللہ ہی کے ذریعے ہو۔
ہے آپ کے پاس کوئی سا رزق جو اللہ کے علاوہ ہو؟ ناممکن ہے۔ یا اللہ کے حکومت سے نکل جائیں، کہاں چلے جائیں؟ کہاں جائیں؟ جہاں جہاں آپ کے ادراک ہے، آپ کے نظریں آپ احساس کر سکتے ہیں، آپ کے نظریں، آپ کے محسوسات، آپ کے تصورات جہاں تک پہنچے وہاں تک خدا ہے، اور جہاں نہ پہنچے وہاں پر بھی خدا ہے۔ تو وہ خالق عالمین ہے، رب العالمین ہے، ساری حکومت اسی کی ہے۔ کوئی زمین کا حصہ یا کوئی زمین کا آسمان کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اس کی حکومت نہ ہو، للہ الواحد القہار۔ اب تیسری چیز جو اہم بات ہے وہ توجہ کے قابل ہے۔ امام نے فرمایا جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو تم ایسی جگہ کرو جہاں سے خدا کو تم دکھائی نہ دے۔ بتائیے آپ، یعنی کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ خدا نہ ہو، خدا کو دکھائی نہ دے۔ اب اس کی حالت اور خراب ہوتے گیا۔ پہلے تو اللہ کے حکومت سے نکل جاؤ، حکومت تو کہیں نہیں ہے، رزق مت کھاؤ، اور تیسری چیز کیسی جگہ تلاش کرو؟ کہاں جائیں گے آپ؟ لیکن یہ نصیحت جو امام نے فرمایا صرف اسی کے لیے نہیں ہے جس نے سوال کیا، یہ قیامت تک مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے ہے۔ اگر یہ جو 5 باتیں امام نے فرمائے ہیں، 5 احادیث جو اگر ہم عمل کریں تو انسان گناہ ہی کر نہیں سکتا، گناہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا کلچر، ہمارا فرہنگ، معاشرہ گناہوں کو ثواب سمجھ کے انجام دے رہے ہیں آج کل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ثواب سمجھ کے غیبت و تہمت و الزام کے لیے مخصوص لوگ بیٹھ کے میٹنگ کر کے لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے۔ تو اس کے لیے بہت ہی گہرائی سے سوچ کے ہمارا عمل پیرا ہوگا۔ اب کون سی جگہ تلاش کریں گے بھائی؟ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، علماء لکھتے ہیں کہ مدرسے کے طلاب کو پڑھا کرتے تھے استاد، تو اس میں ایک لڑکا بہت ذہین تھا اور پرہیزگار بھی تھا، ذہین کے ساتھ ساتھ پرہیزگار تھا، معرفت والا شخص۔ اور عام طور پہ بچے تو رہتے ہی اسکولوں میں، مدرسوں میں، دوسرے بھی بہت ذہین تھے لیکن اتنا پرہیزگار اور نہیں تھا۔ تو فطری بات ہے کہ ٹیچر یا استاد یا عالم دین، جناب جی یا مولوی صاحب، جو بچہ زیادہ پڑھتا ہے، ذہین ہے، باادب، اسے محبت ہو جاتے ہے، فطری بات ہے، اس سے فطری بات ہے۔ کوئی کام ہو تو اسی کو بلاتے ہیں، کہا فلاں آ جاؤ بھائی یہ کام کرنا ہے، یا کوئی حکم دینا تو اس کو دیتا ہے، تو دوسرے لوگ تو ایک طالب علم بہت ذہین تھا اور معرفت والا تھا، پرہیزگار تھا، تو استاد اس کو چاہتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، محبت تھا اس سے، اس کے اخلاق، اس کے ذہانت، اس کے محنت سے۔ تو دوسرے حسد، جلسی ہوتا تھا اس سے۔ ایک دن یہ سب جا کے استاد سے کہہ دیا کہ آپ جو ہے 2 نظر سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا آپ ہمارے فلاں صاحب کو جو ہے بہت چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی تو پڑھتے ہیں، ہم بھی تو سوال جواب دیتے ہیں، ہم بھی تو ویسا نمبر لے آتے ہیں، ہم بھی تو خاندانی۔ کہا بالکل ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے،
مجھے اس سے فطری بات ہے، ان سے محبت ہے مجھے، کیونکہ یہ پڑھتا ہے لکھتا ہے، اخلاق والا۔ نہیں ہم بھی با اخلاق ہے، ہم کیا کوئی بدتمیز ہے؟ احتجاج شروع ہو گیا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، کل میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا۔ بہرحال استاد تو استاد ہے، کل تم لوگوں کا امتحان لوں گا سب کا۔ ہاں طے ہو گیا فلاں وقت۔ اب یہ لوگ ساری رات مدرسے کے بچے جو ہے دن رات جو ہے کھڑے ہو کے نیند حرام کر کے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، منطق یاد کریں، مثلاً ریاضیات یا فزکس یاد کر رہے ہیں یا میتھس یاد کر رہے ہیں، خوب پریکٹس ہو رہا ہے رات بھر، کیونکہ کل امتحان دینا ہے، استاد کو جھٹلانا ہے۔ اور یہ جو لڑکا جو وہ آرام سے سو رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، ٹینشن نہیں۔ دوسرے دن سب آئے، استاد آغا ہم تیار ہیں۔ ہاں تیار ہے سب امتحان کے لیے؟ ہاں۔ تو سب کو ایک ایک چھری اور ایک مرغی، کہا یہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں خدا نہ دو، دکھائی نہ دے، اللہ کو دکھائی نہ دے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو۔ یعنی کہنا اشارے میں کہا کوئی دیکھے نہ، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اسے دیکھ نہ سکے۔ اب بچے خوش گئے، کوئی کوٹھے کے چھت پہ چڑھ کے ماشاءاللہ ذبح کیا، تو کوئی حمام میں گھس کے، کوئی استبل میں جا کے، کوئی غار میں، کوئی جو ہے چھپ کے۔ بہرحال سب نے جو ہے ماشاءاللہ لا لیا، منڈیاں لڑکے ہوئے مرغیوں کے چھری سے ذبح کر کے استاد کے پاس۔ کہا کہاں تم نے ذبح کیا؟ کہا کوٹھے پہ جا کے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کون دیکھتا، کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہاں ذبح کیا؟ کہا حمام میں، کوئی نہیں تھا، نہیں کنڈی لگا دیا تھا، کسی نے دیکھا نہیں۔ اسی طرح سب۔ اب جو ذہین طالب علم تھا وہ زندہ مرغے لے کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا بھائی، تم نے تو زندہ مرغی واپس لا؟ رے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اب تم نے دیکھو یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ان لوگوں نے کیسے کیسے جگہ جا کے جو ہے ذبح کر کے لایا، تم دیکھو۔ کہا استاد ان لوگوں کی طرح میں بھی ذبح کر سکتا تھا، لیکن آپ نے جو شرط لگایا کہ کوئی دیکھے نہ، لیکن میں جہاں گیا میرے ساتھ خداوند عالم موجود تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کا شرط بہت سخت تھا، اگر یہ شرط نہ لگاتا تو میں ذبح کرتا۔ ہم نے شرط جو تھا کوئی دیکھے نہ، میں کہیں بھی گیا میرا خدا میرے ساتھ تھا، کوٹھے میں بھی، حمام میں بھی، زمین کے نیچے بھی، کہیں بھی، میدان میں بھی۔ کہا اب سمجھ میں آیا تم لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں اس سے محبت۔ یہ لوگ معرفت، تو علم تو سب کو ہے، کہنے کا مقصد یہ علم سب کو ہے۔ ہاں اللہ سمیع و بصیر ہے، حاضر و ناظر ہے، سب کہتے ہیں ہم لوگ۔ اور نماز میں بھی ہر جگہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے ہیں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اعلان ہے کہ خدا بڑا ہے، خدا عظیم ہے، بزرگ ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، علماء اور مثال دیتے ہیں اسی میں، مثلا ایک بند کمرے میں ایک عورت ایک مرد ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے یا تھوڑا ممیز بچہ۔ یہ لوگ غلط کاری کے لیے آمادہ ہو جاتے تو بچہ ہلتا ہے، سو رہا تھا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ دور ہو جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ کس وجہ سے؟ بچے کی وجہ سے، یعنی اس کو خوف ہے کہ بچہ دیکھے نا، جبکہ بچے کا تو گلا دبا کے اٹھا کے پھینک بھی سکتا ہے وہ، مثلا وہ کیا کرے گا بچہ، لیکن
وہ بچے کے خوف سے۔ اب بتائیے، پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، گناہ کرتے وقت اس بچے سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کو۔ اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو ہلتا نہ، اٹھتا نہ، تو پہلے بد کرتے، یعنی وہ کام ہو جاتا، لیکن اللہ اکبر بولتے ہیں، کام بچے کے ڈر سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ اکبر کے معنی، ہم اور آپ جو اللہ اکبر سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کا ہے، صرف یہ تو کتابوں میں مثال دیا سمجھانے کے لیے، یہ ہر ایک کے سامنے پیش آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، گناہ کرتے ہو تو اللہ اس بچے سے بھی چھوٹا، اور خاص کر جوانوں میں یہ ہے ہی جوانی ایسی چیز، اسی لیے جوانوں کی عبادت انبیاء کی عبادتوں جیسا ہے۔ تو امام نے فرمایا ایسی جگہ جاؤ جہاں پر خدا نہ ہو، دکھائی نہ دے، تو بتائیے آپ کہاں جا کے گناہ کریں گے؟ کہا مولا یہ تو بہت سخت ہے، تو پھر گناہ مت کرو گناہ، کیوں کرتا ہے؟ اور چوتھی چیز، جب ملک الموت تمہارا روح قبض کرنے آیا، فادفع عنہ، تو اس کو اپنے سے دور کر دو۔ چوتھی چیز، جب ملک الموت عزرائیل تمہارا روح قبض کرنے آئے تو اس کو اپنے سے دور کرو۔ ہے کیا دنیا کی کوئی طاقت جو ملک الموت کو دور کر سکے؟ خالی ملک الموت دیکھے تو کئی لوگوں کا موت ہی نکل جائے، نام سنتے ہی یہاں موت آ جاتے۔ دفاع کرنے کی تو بات الگ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جب ملک الموت تمہارا روح قبض کرنے آئے تو اس کو اپنے سے دور کرو۔ ہے کیا تاریخ دنیا میں کوئی ایسی ذات کی جس نے ملک الموت کو جو دور کیا ہو؟ اور آئے گا کیا کوئی ایسی ذات جو ملک الموت کو جو ہے، سلیمان کو کھڑے کھڑے روح قبض کیا، کمر سیدھی کرنے نہیں دیا سلیمان پیغمبر، موسیٰ کو ہلنے نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہے نہیں ہے، لیکن ہاں ایک در ایسا ہے جہاں پر ملک الموت کو بھی ٹھہرنا پڑا، وہ در حضرت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اجمعین کا در۔ یہ در ہے، واقعاً تاریخ میں ایک در ہے جسے در فاطمہ کہتے ہیں، بغیر اجازت کے، نہیں تو ملک الموت کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو طاقت نہیں ہے، آپ کیسے دفاع کریں گے بھائی؟ کیسے آپ جو ہے ملک الموت کو روک سکتے؟ نہیں روک سکتے، تو پھر گناہ مت کرو۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب خازن جہنم یعنی جہنم پر جو موکل فرشتے ہیں، خازن جہنم تمہیں پکڑ کے زنجیروں میں جگڑ کے جہنم لے جائے پھینکنے کے لیے، تو تم اسی کو اٹھا کے پھینک دو، یعنی مت جاؤ تم، تو جہنم بھاگ جا، تو وہاں سے چھٹکارا پاؤ، ہو سکتا ہے؟ کہا مولا یہ تو بہت سخت ہے، تو پھر جب سخت ہے تو گناہ ہی مت کرو نا بھائی صاحب۔ جب یہ سب کر نہیں سکتا تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی حکومت سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر کیوں گناہ کر رہا ہے؟ رزق الہی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ ہر جگہ خدا موجود ہے، ناظر ہے، حاضر ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے مخالفت پہ کیوں اتر آتا ہے؟
جب ملک الموت کو تم دفع نہیں کر سکتے ہو تو تم کیوں گناہ کرتے ہو؟ جب جہنم سے بچا نہیں سکتا تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ یہ 5 چیزیں اگر ہمارے مومنین امام حسین کے ماننے والے عمل کریں تو کامیاب بندے خدا قرار پائیں گے، بہترین بندے خدا۔ لہذا کوشش کریں، اب چند ہی دن باقی۔ عزیزان گرامی، ہم نے کل ہی کہا تھا عبادتوں کا کرنا آسان، عبادتوں کا حفاظت کرنا مشکل ہے۔ آپ جو نماز و روزے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اس سے ہمارے نفس تزکیہ ہوا ہے، تزکیے نفس کے ہیں۔ ان نفوس کو ویسے ہی صاف اور خاص رکھنا ہے پورا 11 مہینے، اس کو داغدار ہونے نہیں دینا ہے۔ جیسے انسان کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں ہو، کتنا احتیاط کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹس، ہارٹ کے پیشنٹ یا اس کے علاوہ جو بھی ہو، ڈاکٹر جو ہدایت دیتا ہے وہ دوا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو، ڈائبٹیز ہو، بی پی ہو، جتنے بھی ہو، ٹائم ٹو ٹائم آپ کو جو ہے انسولن لینا پڑتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ٹیبلٹس کھانے پڑتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم وہی غذا کھانا پڑتا ہے جس کو ہدایت دی ہے ڈاکٹر نے۔ تو کیا ہمارے ڈاکٹر طبیب روحانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا؟ یہ روحانی طبیب ہے، روحانی ڈاکٹر، اور ان سے بڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آل محمد روحانیت کے ڈاکٹر ہیں۔ اللہ نے اپنے کارخانے میں، اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں ان ذوات مقدسہ کو رکھا ہے جو معصوم ہیں۔ وہاں رشوت سے پڑھ کے آنے والے، کرائم کرنے والے ڈاکٹرز نہیں ہیں، جو دنیا کی طرح لالچ میں ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں ایسے ڈاکٹرز باقی ہیں جن کے لیے اللہ نے آیت کریمہ اتارا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تھک گئے کیا؟ آپ لوگ صلوات کو ہلکا نہ سمجھیں کبھی بھی۔ کم سے کم 80 سال کے بزرگ سے تو آپ لوگ سبق لیں بھائی۔ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ وقت نکالنے کی ضرورت ہے، نہ سفر روکنے کی ضرورت ہے، نہ سفر جاری رکھنے کی ضرورت، ہر وقت۔ کہتے ہیں صلوات کا ثواب، جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے، سب کو معلوم ہے، ایک جگہ پہ پہنچے، وہ رک گیا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000 انگلیاں ہیں، وہ 1000 پورے ہیں، اور وہ گن رہا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، اے اخی جبرائیل، بھائی جبرائیل، یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ خود پوچھیں، اے میرے اخی بھائی محمد آپ پوچھیں جا کر، کون ہو تم؟ کہا میں اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹنٹ کے حساب سے یہاں پر پیدا کیا ہے، دنیا اور آخرت کی۔ جب سے دنیا بنی، جب سے اس دنیا کو خلق فرمایا، اللہ نے مجھے حساب کتاب کہ کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگ مرے، کتنے بارش، کتنے بچے، کتنے آب و دانہ، یہ سب کے حساب کتاب میرے پاس ہے۔ قیامت تا قیامت، آدم سے لے کے آج تک سب حساب، دریاؤں میں کتنے قطرے بارش کے گر رہے، صحراؤں پہ کتنے ہو رہے، کتنے پھول پیدا اور کتنے سوکھ گئے، یہ سب حساب ہے میرے پاس، یعنی A to Z حساب۔ رسول نے پوچھا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کیا جس کا تم حساب نہ کر سکتا ہو؟ کہاں ہے؟ میرے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے آپ پر جب درود بھیجتے ہیں آپ کے آل پر، تو اس کا حساب
اور جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس لے جاتے ہیں، مجھ سے حساب نہیں ہو پاتا ہے۔ اب پھر بھی خاموش ہے، عجیب بات ہے، سنتے جا رہے ہیں، خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی باواز سے بلند درود پڑھیں۔ یہ ہے درود کا ثواب۔ ہاں ماشاءاللہ کسی نے وعجل فرجہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں قابل درود ہیں؟ کیوں ہم محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں؟ کیوں اتنے محترم ہے؟ کیوں اتنے عزیز ہے؟ کیوں اللہ اس عبادت میں خود شامل ہوتے ہیں؟ بہت بڑا نقطہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جہاد نہیں کرتا، خمس نہیں دیتا، زکوٰۃ ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک عمل میں شریک ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے درود، یعنی صلوات بھیجتے تو رسول بھی شریک ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اس لیے قابل درود و سلام ہے، محترم ہے، کیونکہ انہی ذوات مقدسہ نے مشکلیں برداشت کر کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، مکہ کے سنگلاخ زمین پر، یہود و نصارہ و کفار قریش کے سختیوں کو جھیل کر، غار میں گھاس پھوس کھا کر، زخمی ہو کر، لوگوں کے طنز، لوگوں کے گالیاں کھا کر پرچم توحید کو بلند کیا۔ اس رسول نے وہاں پر رہنا دوبر ہوا، دن رات ستانے لگا۔ جناب ابو طالب کے وفات کے بعد رسول کو ہجرت کرنا پڑا، مدینہ رہ نہیں سکا۔ بتائیے آپ، ستا کے رسول کو ہجرت کرنا پڑا، مدینہ جانا پڑا، وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا، جہاں بچپنا پلا بڑا ہو، گلی گلی سے محبت ہو، وہ وطن چھوڑ کے گیا، اور جب جا رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کر رو رہے تھے، خدا تو گواہ رہنا تیرے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب مطمئن رہنا، میں مدینے کو تیرا حرم قرار دوں گا اور اس کو میرا حرم قرار دوں گا۔ اگر یہ مسجد الحرام ہوگا تو وہ مسجد نبوی ہوگا، لہٰذا یہ دونوں مقابل ہوں تو تسلی رکھنا، اور وہیں سے اسلام کا ترویج شروع کیا۔ ہاں عزیزو، یہی خون میں تھا، اسی تربیت کا اثر تھا۔ جب دنیا کے مال و دولت اور سلطنت کے لالچ اور یہ شیطانی لوگ بڑھتے گئے آگے، امام حسین کا دور آیا تو امام حسین نے 72 کا مختصر سا قافلہ لے کر کربلا گئے، اور وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ تیرے پرچم کو قیامت تک بلند رکھوں گا، اگر تیرے دین کے لیے، تیرے پرچم کے لیے خون کی ضرورت ہو تو جواں علی اکبر کا خون دوں گا، اور اگر تیرے دین کو پردے کی ضرورت ہو تو پھوپھیوں کا اور بہنوں کا پردہ تیار ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کا نام اسلام ہے۔ حسین نے وہ سب برداشت کیا اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید عابس حسن رضوی، سید ثاقب حسن رضوی، پسران سید اختر حسن رضوی کی سال فرمائیں۔